الرحمن الرحیم۔ اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ تمام دنیا کے لوگ ایک بہت بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ وہ وقت ہے جب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انسانیت ابھی زندہ ہے۔ میں اس وقت امریکہ میں ہوں کیونکہ میں ایک کانفرنس کے سلسلے میں یہاں پہ آیا تھا اور بڑی اہم میٹنگز تھیں تعلیم کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جو جمعے تک میں ان سے فری ہوا، لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے فوری طور پہ جب لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تو میری فلائٹ کینسل ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود میں اپنے سٹاف سے، میرے بھائی راجہ عثمان ہارون ہیں، ان سے ہر وقت میں رابطے میں ہوں اور میں اس کوشش میں ہوں کہ اپنے علاقے میں کیا کیا جا سکتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ میں آپ سے یہ ویڈیو صرف اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہر پاکستانی کو ایک رول پلے کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے، ڈرنا نہیں ہے، حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ وائرس ہوا سے نہیں لگتا، تو باہر جانے سے وائرس نہیں لگے گا، لیکن کسی انفیکٹڈ شخص کو اگر آپ ٹچ کریں گے پھر بھی نہیں لگے گا۔ لیکن اگر وہ کھانس رہے ہیں یا ان کے جراثیم کسی سرفیس پہ موجود ہے جو کھانسنے سے یا چھینکنے سے آ سکتے ہیں اور آپ ان کو ٹچ کر کے اپنے منہ پہ لگائیں یا اپنے ناک تک لے جائیں تو آپ کے جسم میں وہ جراثیم ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی کسی سے انٹریکٹ ہی نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ کہ اتنا فاصلہ رکھیں کہ ان کے جراثیم آپ میں ٹرانسفر نہ ہو سکیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ انفلوئنزا وائرس سے لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں دنیا میں، اور اسی طرح یہ کرونا بھی ایک وائرس ہے جو اس کا تمام جو مریض ہیں وہ آخری سٹیج تک نہیں پہنچتے۔ اکثر لوگ معمولی کھانسی کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو بخار چڑھتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو فائنل سٹیج ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ اگر آپ کو وینٹیلیٹر پہ جانا پڑے تو کوشش کریں کہ اس سے بچنا ہی سب سے آسان طریقہ ہے، اور بچنے کا طریقہ یہی ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ سوشل ڈسٹینسنگ۔ لیکن یہ تمام پرابلم جو ہے یہ بھی حل ہو جائے گی۔ اصل پرابلم جو کریٹ ہو رہی ہے تھرڈ ورلڈ میں وہ یہ لاک ڈاؤن، کیونکہ ہمیں مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے، اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس آنے والا ہے۔ فی الحال تو ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے، لیکن آپ سوچیں کہ ایک دیہڑی دار مزدور اگر اس کو دن کو دیہڑی نہیں لے کے آتا تو شام کو کیا کھائے گا؟ اگر بزنسز بند ہوں گے تو ملازمین کو تنخواہیں کہاں سے ملیں گی؟ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے اپنی ٹیم کو جو ہدایت کی ہے کہ اپنے پہلے ارد گرد لوگوں کی لسٹیں آلریڈی جو پہلے موجود ہیں ان کو اپڈیٹ کریں، نئی بنائیں، ایسے لوگوں کی جو دیہڑی دار ہیں جن کی انکم جو ہے وہ ڈیلی ویجز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور سب سے پہلے تو آپ کے اپنے جو ڈائریکٹلی انفلوئنسڈ ہیں، آپ کے ملازمین سے آپ شروع کریں۔ آپ نے ہر انسان نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا انفلوئنس کتنا ہے، کیا وہ اپنے گھر والوں کے لیے ارینجمنٹ کر سکتا ہے، کیا وہ اپنے پھر عزیز رشتہ داروں کے لیے کر سکتا ہے، ہمسایوں کے لیے کر سکتا ہے، اپنے محلے دار، اپنے گاؤں کے لوگ۔ تو کس لیول تک آپ کی اپروچ ہے؟ ہمیں ہر پاکستانی کو ایکٹ کرنا پڑے گا، کوئی کسی ایک آدمی کی بس کی بات نہیں، کسی حکومت کی یہ بس کی بات نہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو کہ پہلے بھی پاکستانی ثابت کرتے رہے ہیں کہ اس قوم میں انسانیت بھری ہوئی ہے، انسانوں سے محبت اس قوم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر پاکستان میں بہت ساری برائیاں ہیں لوگوں میں، تو ایک بہت بڑی خوبی بھی پاکستانیوں میں رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی چاہے وہ جس بھی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں ان میں انسانیت موجود ہے۔ وہ اپنے جب زلزلے آئے، سیلاب آئے تو اپنا پیٹ کاٹ کے بھی اپنے بھائیوں کی وہ مدد کرتے رہے، اور ہم نے یہی دوبارہ ثابت کرنا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ کرنا ہے۔ تو اس کی ہمیں تھوڑی سی پریپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آلریڈی آپ آئیڈینٹیفائی کریں ان لوگوں کو، میں نے تو آلریڈی اپنی ٹیم کو یہ کام لگا دیا کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو آپ کے قریب ترین اس میں آتے ہیں، اور پھر اس دائرے کو پھیلاتے جائیں جہاں تک ممکن ہے آپ کے لیے، اور اس کو ان لوگوں کی اس وقت کی کفالت کا خیال کریں جب ان کے پاس ریسورسز ختم ہو جائیں گے۔ جو دیہڑی دار ہیں وہ تو آلریڈی بیچارے اس پرابلم میں آ چکے ہیں۔ تو اگر تو لاک ڈاؤن ظاہر جتنے دن رہتا ہے، جو 2 ہفتے رہے گا، تو دیہڑی داروں کا تو فوری طور پہ راشن کا پرابلم شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ یہ آگے بڑھا تو تنخواہ دار طبقے کا پرابلم شروع ہو جائے گا۔ پھر جو کاروباری حضرات ہیں ان کے کاروبار بند ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو یہ تمام پرابلمز ہیں جس کو دیکھ کے شاید پرائم منسٹر صاحب یہ سوچ کے کہتے تھے کہ ہمیں شاید لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا۔ ایون امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ یار اکنامک لاک ڈاؤن اس کا سلوشن نہیں ہے، اس کا سلوشن سوشل ڈسٹینسنگ ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے قوم میں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ سوشل ڈسٹینسنگ کیوں ضروری ہے، تو مجبوراً لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑا۔ نہیں، اور ہم نے اسکولز اور کالجز اور وہ بند کیے تو لوگ جو ہیں وہ
سڑکوں پہ نکل آئے اور پارکس میں نکل آئے، اور تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا. تو بہرحال اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لاک ڈاؤن ہو گیا، لیکن اب ہم نے یہ خیال یہ رکھنا ہے کہ کسی قسم کا سوشل کرائسس نہ پیدا ہو، اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ایز مسلمان، ایز پاکستانی، ہم لوگوں میں انسانیت زندہ ہے، اور ہر بندے نے اپنے لیول پہ کام کرنا ہے. کوئی کسی کو بلیم گیم نہیں کرے کہ فلانا یہ کیوں نہیں کر رہا. آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، میں نے دیکھنا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. اور ظاہر ہے ویسے بھی اگر میں پاکستان میں بھی ہوتا تو گھر سے باہر تو نکلنے کی نہ کوئی ضرورت ہے. اصل تو ہے کہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے گھروں تک چیزیں پہنچائی جائیں، اور وہ انشاءاللہ میرا سٹاف ضرور کرے گا جو میرے لیے ممکن ہے. اسی طرح مجھے امید ہے اور بلکہ یقین ہے کہ میرے سے بہت زیادہ بہتر لیول پہ اور بہت لوگ کام کر رہے ہوں گے. ہمارے علاقے میں لوگ بے تحاشا ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. بہرحال آپ اپنے اپنے تمام جو حلقہ احباب ہے ان پہ کوشش کریں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں. اس کے لیے کسی قسم کی میرا خیال ہے ہمیں نہ کسی دکھاوے کی ضرورت ہے، نہ کوئی پولیٹیسائزنگ کی ضرورت ہے، نہ پولیٹیکل یہ چیزیں، ان تمام یہ وقت جو ہے یہ ان تمام چیزوں سے اوپر ہو کے سوچنے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو جلد از جلد اس عذاب سے بچائے.